قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفطار 30ویں پارے کی ایک پوری سورت آج ہم تلاوت کریں گے۔ اس کی 19 آیات ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے مکی صورتوں کا، یہ تقریباً کوئی 2 پارے پہلے چلا تھا۔ اب یہ اختتامی جو ہے وہ ایک سیشن ہے مکی صورتوں کا، اور ہم عموماً اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی سیرت ہے وہ قرآن میں آخر میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں جو مکی قرآن ہے تو ساتھ ساتھ حضور کی سیرت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت چیلنجز تھے مکے میں، ان میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ کے حضور جواب دہ ہونا، یہ اہل مکہ کے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل تھا۔ اس کے دلائل دیے گئے ہیں مکی صورتوں میں۔ آج کی جو صورت ہے انفطار اس کا نام ہے، اور انفطار کا معنی پھٹنا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جس کی نگاہ بڑی سطحی سی ہے، اتنا ڈیپلی وہ چیزوں کو آبزرو نہیں کرتا، اس کا سارا دار و مدار ظاہر پہ ہوتا ہے۔ اور ان کو مکے کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آسمان جو تمہارے اوپر بارشیں نازل کرتا ہے اور تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں، اور جن تاروں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو اور تمہارے لیے بڑے ہیلپ فل ہیں سفر کے لیے اور منزل پر پہنچنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی، تو جس خالق نے بنائی ہیں وہ ان کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور کچھ برے عقائد تھے جو سورج، چاند اور ستاروں سے وابستہ تھے مشرکین کے۔ خدائیت کا تصور بھی ان میں تھا، جیسے ہندوؤں میں آج تک بھی ہے، انسانی آرگنز کی بھی وہ باقاعدہ پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ تو مشرکین بھی اسی طرح جو بھٹکے ہوئے تھے، ان کی جو خدائیت کا تصور ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اصل وحدہ لا شریک وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو مکی صورتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مفہوم اس کے اندر جو ہے وہ بڑا کمال ہے۔ عربوں کی بلاغت کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں مکے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا جو ہے یہ ایک ایڈورب ہے، اور جس کو ہم ظرف مکان اور زمان کہتے ہیں، زمانے کی بات کی گئی ہے۔ اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، جب اس آسمان اپنی پوری اس طاقت کو کھو دے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، واو کا معنی اور، اذا جب، الکواکب ستارے، کوکب کی جمع ہے کواکب، انتثرت وہ سارے بکھر جائیں گے۔ یعنی جس خدائی طاقت کے ساتھ وہ آج جڑے ہیں اپنے پورے نظام کے اندر، وہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، واو کا معنی اور، اذا جب، بحار جمع ہے بحر کی، جیسے جس کو جو سمندر ہے، اور سمندر جب فجرت بہنے لگیں گے، وہ اپنی اس طاقت کو بھی کھو بیٹھیں گے، اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ کب حکم دے تو وہ چڑھ دوڑے۔ تو آج دنیا کا جو جغرافیہ ہے وہ بتاتا ہے کہ پانی زیادہ ہے اور خشکی تھوڑی ہے، پہاڑ، میدان، انسانوں کی آبادیاں بھی اگر ہم دیکھیں تو 30 اور 70 کی ریشو ہے۔ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ، کہ جن کو دیکھ کر بھی لوگ اس بات پر یقین نہیں لاتے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، واو کا معنی اور، اذا جب، قبور بھی جمع ہے قبر کی، بُعْثِرَتْ وہ زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ یعنی قبروں سے یہ جب سور پھونکا جانا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ ایک سور میں ساری کائنات کی چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور دوسرے سور میں اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے، یہ دوسرے سور کی بات ہے۔ تو یہ جس کے لیے قسمیں اٹھائی گئی ہیں اور یہ سارا نظام برپا کر کے چند جملے کہے گئے ہیں، اذا السماء انفطرت، واذا الکواکب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، یہ اتنے تاکیدی جملے کہے کیوں گئے ہیں؟ یہ اگلے جملے اس کا جواب ہیں۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت، عالمت جان لے گا، نفس ہر شخص جان لے گا، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، واخرت اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یہ دونوں جملے اور جو دونوں ورڈ ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں۔ ما قدمت یعنی انسان کے اعمال ایسے ہی نہیں ہیں کہ جو کر لے بس ٹھیک ہے،
یعنی جو بھیج رہا ہے وہ اس کا ذخیرہ ہے، اچھائی کی شکل میں بھی اور برائی کی شکل میں بھی۔ اور اخرت بھی بڑا غور کرنے والا جملہ ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے بس جو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن انسان کسی ایسے ٹرینڈ کو ڈیولپ نہ کرے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے برے اعمال میں اضافہ کرتا رہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنے ایسٹس، خواہ وہ فکری ہوں خواہ وہ عملی ہوں، وہ ایسے چھوڑنے چاہیے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے ایک اچھا ذخیرہ ہو۔ جیسے سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا، تو قابیل کو تو گناہ مل رہا ہے، لیکن جو بھی بندہ ایک قتل کرتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ کیونکہ شروعات کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اخرات میں انسان جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، یعنی مرنے کے بعد یہ بھی اس کو جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، خواہ وہ اچھائی ہے خواہ برائی ہے۔ اور صدقہ جاریہ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ اچھا عمل اولاد کی شکل میں، کو اللہ کے دیے ہوئے مال کی شکل میں، تو قدمت جو اس نے آگے بھیجے اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا۔ تو اولاد بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان اولاد کیسی چھوڑ کے جاتا ہے، اچھی اولاد، خوف خدا رکھنے والی، حلال و حرام کی تمیز کرنے والی۔ ان 5 آیات کے بعد اب انسان کے اوپر تھوڑا تعسف اور افسوس کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اتنی قدرتوں والا رب جس نے سمندر، آسمان، ستارے اور یہ سارا نظام پیدا کیا، تجھے اس رب کے بارے میں کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ یا ایہا الانسان، اے انسان۔ ویسے اس سے مراد ہر انسان ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک آیت کسی ایک بندے کے بارے میں یہ آئے تو اے انسان ما غرہ ما کا معنی ایک انٹروگیٹو سینس میں ہے، کس نے غرہ دھوکے میں ڈالا کا تجھے بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا کہ اس کائنات کا رب ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو پچھلے دنوں مناظرہ ہوا ایک ملحد کا اور ایک مفتی صاحب کا، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس خالق نے کائنات بنائی ہے، اس خالق کے لوگ اب اسی رب کے ہونے نہ ہونے پہ ایک ان کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، عقلی لحاظ سے اللہ کا جو ثبوت ہے وہ ایک علمی لحاظ سے ہو بھی صحیح، لیکن یہ ایک بدبختی ہے کہ کائنات کے لوگ اللہ کو بھول کر جو ہے وہ اس کے وجود کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہیں۔ اب علماء جو ہیں اسکالر، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو علمی حوالے سے بہتر لوگوں تک پہنچائیں۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ اپنے رب کریم کے بارے میں۔ تو رب کریم کو مومل نہیں رکھا، کیونکہ مکے کے لوگوں میں رب کا تصور ایک اپنا بھی تھا کہ یہ لات، منات اور حبل یہ جو ہیں یہ ہمارے رب اور خدا اور معبود ہیں۔ تو رب کا تعارف بھی کروا دیا گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ ہے وہ رب تمہارا جس کے بارے میں تم غفلت میں مبتلا ہو۔ کون ہے رب؟ الذی، جس نے خلقک، خالق کا پیدا کیا، کا تجھے، فسواک، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تجھے سوا یسوی کا معنی ہے برابر کرنا، یعنی تجھے کتنی برابری والے ماحول میں پیدا کیا، تجھے ایک درست انسان بنایا، فعدلک، اور تیرے اندر اعتدال رکھا۔ انسان کے آرگنز میں، انسان کی سوچ سمجھ میں اور اس کے جملہ عادات و اطوار میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے۔ یہ ہمیشہ غصے میں نہیں رہتا، ہمیشہ نفرت میں نہیں رہتا، اس کی فیلنگز جو ہیں وہ بھی معتدل ہیں۔ تو بعض اوقات جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ محبت کی بھی، زیادہ غصے کی بھی، کیونکہ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتدال ہے۔ 3 اللہ کی صفات جو انسان کے اندر اس کا شاکار ہیں، وہ اللہ انسان کا خالق ہے، فسواک، اور اس نے بڑا درست پیدا کیا تجھے، فعدلک، اور تیرے عناصر کو بڑا معتدل بنایا۔ تو ہر چیز اللہ نے بڑے کمال جگہ پہ رکھی ہے۔ ہماری آنکھیں گٹوں کی جگہ پر ہوتی تو بھی خرابی تھی، کان کہیں اور ہوتے۔ اللہ نے ایک معتدل اور ایک بہترین انسان، ایک شاہکار اپنی تخلیق کا وہ بھیجا، اور وہی اس کی ذات کا منکر ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، جس شکل میں بھی، ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، تجھے ترکیب دے دی، تجھے کمپاؤنڈ اور مرکب بنا دیا بہت ساری چیزوں کا، جس طرح اس نے چاہا۔ گویا کہ تم اللہ کی چاہت ہو، لیکن تمہاری جو فکر ہے اس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے بڑا اشرف المخلوقات بنایا۔ ان ساری اللہ کی قدرتوں کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے اندر اس اللہ کی پہچان کی تڑپ ہوتی، چڑھتے سورج کو خدا نہ سمجھتے بلکہ چڑھتے سورج کو اللہ کی نعمت سمجھتے،
اور چڑھتے چاند کو خدا نہ سمجھتے بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے، تاروں کو اللہ کی نعمت سمجھتے، خدا نہ سمجھتے، برے عقائد وابستہ نہ کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کلا، جو کچھ ہونا چاہیے تھا یہ تم نے نہیں کیا۔ کلا جہاں بھی آئے پورے قرآن میں تو اس کا ایک سینس یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم ڈیولپ ہونا چاہیے تھا پیچھے یا ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا، تو کلا آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا اتنی قدرتوں کے بعد کہ اللہ تمہارا خالق ہے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر اس نے بنائے ہیں، تو تمہیں اس کا فرمانبردار ہونا چاہیے تھا، لیکن کلا، ایسا نہیں ہوا، تم نے ایسا نہیں کیا۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے رہے اور اب بھی جھٹلاتے ہو، بالدین، روز جزا کو۔ یہ وہی دین ہے جو ہم ہر روز ہر اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بدلہ برا بھی ہے، بدلہ اچھا بھی ہے، یہی ہے جزا و سزا۔ اچھا بدلہ جزا ہے، برا بدلہ سزا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہمیشہ جو اس کے محاسبے پہ فرشتے متعین ہیں ان سے بھی اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ واو کا معنی اور اِنَّ، بے شک، علیکم، تم پر، لام بھی تاکید کے لیے ہے، حافظین، حفاظت کرنے والے اور نگران فرشتے یقیناً تمہارے اوپر مقرر ہیں۔ یعنی سزا اور جزا ایسے نہیں ہونی، کیونکہ کہا نا وہ مالک یوم الدین ہے، تو سزا و جزا تب ہوگی جب پورا ریکارڈ لایا جائے گا، تو تمہارے ریکارڈ کے اوپر فرشتے متعین ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں اللہ نے متعین فرما دی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، اور ہیں وہ کون، کرامن کاتبین، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے۔ بس فرشتوں کا نام کیا ہے، یہ ان کی صفت ہے، وہ کرامن کاتبین ہے، یعنی عزت والے، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یعلمون، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو۔ پہلے تو ایک فرشتوں کا رجسٹر کی شکل میں سمجھایا جانا ہوتا تھا، جیسے جمعہ کے بارے میں ہے کہ فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، تو رجسٹر بھی ایک کتابی شکل میں ہے۔ آج ہمیں جدید آئی ٹی نے یہ بتلایا کہ ہر چیز، ہماری بھی ہر چیز ہمیں کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں مسجد میں جو لگے، تو اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے پورا کہ انسان کو جب اس روز جزا پیش کیا جائے گا تو پورے اس کے دفتر اور رجسٹر اس کے سامنے ہوں گے اور پھر نشر کر دیے جائیں گے، وہ عشر و نشر کا جو میدان ہے۔ یہ اب اگلی جو آیات ہیں یہ بالکل واقع جب ہو جائے گا وہ دن، اس دن حال کیا ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ آسان ترجمہ ہے، ان بے شک، ابرارہ نیک لوگ، لام تاکید کے لیے ہے، بلکہ پورے قرآن میں آپ جہاں بھی کہیں قرآن پڑھیں اور دیکھیں تو انا آئے گا اس بات کے لیے کہ نو ڈاؤٹ، ویریلی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور دو تین لفظ چھوڑ کے آپ کوئی بھی لفظ دیکھیں گے اس کے اوپر لام کے اوپر زبر ہوگی۔ یہ گرامر کا ایک اصول ہے جو انا کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اوپر والی آیت بھی دیکھی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ لام تاکید کے لیے ہے، ڈبل تاکید، انا بھی تاکید، لام بھی تاکید۔ اس آیت میں دیکھیں تو بھی کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، تو لام تاکید کے لیے۔ پورے قرآن کا یہی اسلوب ہے تاکید کا۔ یہ فی وہی ہے جو پریپوزیشن ہے جس کا معنی میں ہے، ان نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ یعنی دونوں راستے دے دیے گئے نا۔ ایک بندے نے ہاریبل سین سنا کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے دونوں راستے ہیں، تم واپس آ جاؤ تو یہ تمہارا انجام ہے، ان الابرار لفی نعیم۔ لیکن جو واپس نہیں آ رہے ان کے لیے ایک اگلا انجام بھی ہے، وہ کیا ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، واو کا معنی اور ان یقیناً الفجار، جو بدکار قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لفی جحیم، یہاں بھی انا کی خبر پہ لام آ گیا، لام بلا شبہ، فی میں، جحیم دوزخ میں، دوزخ کے ناموں میں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ جحیم ہے۔ ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین، یصلونہا، وصل یصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، اسی سے اردو کا لفظ ہے، کو مر جائے تو کیا کہتے ہیں، وصال۔ اردو شاعری میں عاشق معشوق کا ملنا بھی وصال ہے، یعنی ملنا، لٹرل میننگ اس کا ملنا ہے۔
یصلونہا، یہ جو لوگ ہیں یہ ملیں گے اپنے اس انجام کے سے، اور انجام سے دوچار ہوں گے یوم الدین، جو وہ بدلے کا دن ہے نا، اس دن جا کے یہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بچہ شرارت بھی کرے تو کلاس میں شرارت کرنے کے باوجود، منہ بند کر کے سیٹی بجانے کے باوجود بھی وہ ایک ٹیچر کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں شرارتیں کی اور قیامت میں چھپ جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وہ وہاں سے چھپ نہیں سکیں گے۔ یعنی جتنے بہانے انسان کے ذہن میں آ سکتے تھے ان سارے بہانوں کو ریجیکٹ کر کے اس پوائنٹ پہ انسان کو لایا گیا، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ فرشتے، رجسٹر، اللہ کی قدرت، ایوری تھنگ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سے امتحان لے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اب کوئی کہے کہ دیکھی جائے گی، جیسے ہم بھی عموماً کہتے ہیں یار قیامت کا دن آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی تو ایک کوئی دوست تھے آگے بیٹھے تھے، کوئی لبرل سے تھے، تو قیامت اور آخرت موضوع تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ موضوع ہمارے نہیں ہے، مریں گے تو دیکھی جائے گی، ہمارے کام دنیا کے ہیں جو ہمیں بتایا کریں۔ ایک لحاظ سے ان کی بھی بات ٹھیک ہی ہے، لیکن جنت دوزخ کا تصور کن کے لیے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جو اچھے کام کرے گا۔ اور دوزخ میں کون جائے گا؟ تو مقصود جنت دوزخ کے بیان سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، لہذا ان کو کیا جائے۔ وہ کیا کیا جائے؟ ان کا موقف تھا کہ حقوق العباد آپ لوگ مولوی بیان نہیں کرتے، مطلب حقوق العباد ہی ہوں گے تو جنت میں کوئی جائے گا۔ تو جب ایک موضوع چھڑا ہو تو ضروری نہیں اس کے سارے پہلو بندہ احاطہ کر سکے، بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ ترغیب دی جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا کہ تم چھپ سکو گے اور تم اگر یہ سمجھو کہ آئے گی تو دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا علم، ما یوم الدین، کہ یہ جزا والا دن کیا ہے۔ تاکیداً کہا گیا ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے۔ جیسے دو چار بندے ہم بھی بات کر رہے ہو نا کسی موضوع پر، اور ایک بندے کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہ چل رہا ہو، بندہ کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حقیقت حال کیا ہے، مجھے پتہ ہے، میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ تو یہی کیفیت کہی جا رہی ہے، تمہیں کیا پتہ کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کی ایک جھلک صرف دکھائی گئی ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم، یہ وہ دن ہوگا لا تملکو، اس کے اندر ہی اردو والا معنی بھی ہے، لا تملکو، کوئی مالک نہیں ہوگا، تملک ملکیت اور اونرشپ کے معنی میں ہو، نفس، کوئی نفس، لے نفس، کسی آدمی کے لیے، شیء، ذرا برابر بھی کوئی بندہ کسی بندے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یعنی بندے کے اندر زوم ہو سکتا ہے میرا مال مجھے چھڑا دے گا، میں کو پیسے دے دوں گا، میرے بچے ہیں نوجوان، عربوں کے ہاں بچے کثرت سے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے۔ اوپر بھی دیکھیں تو تاریخی روایات میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اولادیں 12 14 اولادیں ہوتی، تو لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ ہمارے بچے مرد ہونا، میل، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کوئی چیز نہیں بچا سکے، نفس لنفس، باپ بیٹا رشتہ داریاں کچھ بھی نہیں بچا سکے گا، اور شیء ذرا برابر بھی۔ والامر یومئذ للہ، واو کا معنی اور الامر، سارے کا سارا معاملہ، سارے کا سارا حکم اور اتھارٹی، یومئذ، دیٹ ڈے، اس دن ساری کی ساری جو اتھارٹی ہے، للہ، وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ تو کتنی پیاری بات ہے جس کے اوپر اس کو وائنڈ اپ کیا گیا کہ اس دن بھی ساری اتھارٹی اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر بھی ساری اتھارٹی کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ باقی رزق دیا اللہ کا، نعمتیں دی ہوئی اللہ کی، بس وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہونی چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں اسلامی احکام میں حج سال کے بعد فرض ہے امیر آدمی پر، امیر جانے زکوٰۃ جانے، حج امیر آدمی پر فرض ہے، امیر جانے اور حج جانے۔ انسان کی چھوٹی چھوٹی زندگی ہے اور اس کی اپنی پوزیشن ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اور صلاحیتیں وہ یوٹیلائز کرے۔ ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو بندہ دنیا میں محنت کرتا ہے وہ ملون قسم کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دنیا کمانا حلال طریقے سے اللہ کو پسند ہے۔ امیر آدمی میں سمجھتا ہوں غریب سے پہلے جنت میں جائے گا، یقین مانے، میری اپنی آبزرویشن ہے۔ غریب آدمی بیچارہ اپنی غربت میں مر رہا ہے، لیکن امیر آدمی کو اللہ نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کتنے گھروں کے وہ چولہے جلا سکتا ہے،
کتنے غریبوں کی وہ گھروں کی رونقیں بحال کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس کا حکم آخرت میں چلے گا اسی اللہ کا حکم اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی چلے۔ اور اسلام کو ہم بڑا کنزرویٹو سمجھتے ہیں، اسلام کو ہماری کسی خوشی سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارے کسی غم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسلام کھیلوں کا بھی قائل ہے، بندہ ہاکی کھیلے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، خوشی کرے، کھائے پیے، سیر موج، تو لیکن یہ ہے کہ حلال و حرام کے اللہ کا جو نظام ہے انسان کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔